السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کیا وجوہات بنی جس کی وجہ سے جو 13 کالونیز برطانیہ نے بنائی تھی وہ الگ ہونا چاہتی تھی، وہ برطانیہ کے کنٹرول سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتی تھی اور وہ اپنے لیے ایک الگ ملک بنانا چاہتی تھی۔ ایسی کیا وجوہات تھی جو یہ 13 کالونیز 13 اسٹیٹ میں تبدیل ہو گئی؟ تو یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں، تو یہ ویڈیو اپنے بنا اسکپ کیے آخر تک دیکھنی ہے۔ آج جس جگہ پر امریکہ آباد ہے وہاں پر 1607 عیسوی کو برطانیہ نے اپنی پہلی کالونی ورجینیا کے نام سے یہاں پر سیٹل کی، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اور 12 کالونیز یہاں پر آئی اور یہاں پر سیٹل ہوئی۔ یہ سارے 13 کالونیز کو برطانیہ کنٹرول کرتا تھا اور ان کا مین مقصد یہی تھا کہ ان نئے علاقوں کو قبضہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سونا دریافت کیا جائے۔ 1607 عیسوی سے لے کر 1776 عیسوی تک تقریباً 170 سال تک یہ کالونیز برطانیہ کے زیر اثر رہے، لیکن برطانیہ کے کچھ ایسے لاز تھے، کچھ ایسے قانون تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ سراپا احتجاج ہو گئے اور انہوں نے برطانیہ کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیے۔ ان دنوں میں ایک ٹرم انٹروڈیوس ہوا جس کو مرکنٹلزم بولتے ہیں۔ مرکنٹلزم بیسیکلی اکنامک ریئلزم ہے۔ ریئلزم میں ایک سٹیٹ اپنے پاور کو انکریز کرتا ہے اور مرکنٹلزم میں یہی سٹیٹ اپنے اکنامک پاور کو انکریز کرتا ہے۔ تو ان یورپین کنٹریز کا یہ ماننا تھا کہ ہم نے یہ کالونیز اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ ہمیں فائدہ دے سکے، ہم ان پر ٹیکس لگائے اور وہ ہمیں ٹیکس دے سکے اور وہ ہمارے کنٹرول میں رہے۔ برطانیہ نے ان کالونیز پر تقریباً 10 ایسے قانون بنائے جس کی وجہ سے یہ لوگ سراپا احتجاج ہو گئے۔ سب سے پہلا قانون جو ان کے خلاف بنایا گیا، اس ایکٹ کا نام نیویگیشن ایکٹ تھا، جو کہ 1651 کو پاس ہوا۔ اس قانون کے مطابق یہ 13 کالونیز جتنا بھی سامان انگلینڈ بھیجیں گے وہ صرف برطانیہ کے شپس یعنی بحری جہاز استعمال کریں گے اور اپنے بحری جہاز استعمال نہیں کریں گے۔ 1660 عیسوی کو ایک اور ایکٹ پاس ہوا جس کے مطابق یہ 13 کالونیز کسی اور ملک کے ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے، خاص کر ان کے ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی تھی۔ اگر ان 13 کالونیز کو ایکسپورٹ کرنا ہے کوئی بھی چیز، فار ایگزامپل شوگر، کٹن، ٹیبیکو یا ڈائز، تو وہ انگلینڈ کو صرف ایکسپورٹ کر سکیں گے اور کسی دوسرے ملک کو ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ایکٹ 1660 عیسوی کو پاس ہوا۔ تیسرا ایکٹ 1663 عیسوی کو اسٹیپل ایکٹ کے نام سے پاس ہوا اور یہ ان 13 کالونیز کے خلاف پاس ہوا، جس کے مطابق اگر ان 13 کالونیز کو کوئی چیز یورپین کنٹریز سے منگوانا ہوگا تو وہ سب سے پہلے انگلینڈ پہنچے گا اور انگلینڈ کی شپ میں امریکہ جائے گا، اور یہ 13 کالونیز برطانیہ کے سی پورٹ میں بحری جہاز کو اپنا ٹیکس دیں گے، اس کے بعد وہ سامان ان 13 کالونیز کو پہنچے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت سخت ایکٹ ان کے خلاف پاس ہوا کہ یہ ڈائریکٹ کسی بھی یورپین کنٹریز، فرانس، اسپین، نیدرلینڈ، کسی کے ساتھ ڈائریکٹ امپورٹ اور ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنا ہے تو انگلینڈ کے تھرو یہ کر سکیں گے، ڈائریکٹ نہیں کر سکتے۔ 1673 عیسوی کو ڈیوٹی ایکٹ ان کے خلاف پاس ہوا۔ اسی کے ساتھ 1696 عیسوی کو انفورسمنٹ ایکٹ ان کے خلاف پاس ہوا۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جو بھی انگلینڈ کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور ان 13 کالونیز کے جتنے بھی شپس ہیں وہ سارے انگلینڈ میں رجسٹر ہونے چاہیے۔ غیر رجسٹر شپ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ 1733 عیسوی کو ایک چھٹا ایکٹ ان 13 کالونیز کے خلاف پاس ہوا جس کو مولاسس ایکٹ بولتے ہیں۔ اس ایکٹ کے تھرو برطانیہ نے ان 13 کالونیز پر یہ پابندی لگائے کہ آپ فرینچ سے مولاسس کو امپورٹ نہیں کر سکتے۔ ساتواں ایکٹ جو ان 13 کالونیز کے خلاف پاس ہوا، اس کا نام شوگر ایکٹ تھا اور یہ 1764 عیسوی کو ان کے خلاف پاس ہوا۔ اس ایکٹ کے مطابق برطانیہ نے ان 13 کالونیز پر ہر قسم کے لگژری گوڈز پر پابندی لگا دی، فار ایگزامپل کافی، سلک، وائن اور الکوہل کے امپورٹ کو بین کر دیا۔ 8واں ایکٹ جو ان 13 کالونیز کے خلاف برطانیہ نے پاس کیا اس کا نام کرنسی ایکٹ ہے اور یہ بھی 1764 عیسوی کو پاس ہوا۔ اس ایکٹ کے مطابق یہ 13 کالونیز اپنی کرنسی نہیں پبلش کر سکتے اور یہ صرف انگلینڈ کی کرنسی کو ہی یوز کریں گے۔ 1765 عیسوی کو برطانیہ نے ایک اور ایکٹ ان 13 کالونیز کے خلاف پاس کیا
اس ایکٹ کے مطابق جب بھی رائل فیملی ان 13 کالونیز کا وزٹ کریں گے تو اس رائل فیملی کے ساتھ جتنے بھی سپاہی ہوں گے اس کی فوڈ اور شیلٹر اور ہومز کا بندوبست کرنا ان 13 کالونیز کا کام ہوگا۔ 1765 عیسوی کو ایک 10واں ایکٹ ان 13 کالونیز کے خلاف جو پاس ہوا، اس ایکٹ کے مطابق جتنے بھی لیگل ڈاکومنٹس ہیں، نیوز پیپر ہے، لائسنس ہے، ان کے لیے رائل سٹیمپ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کے اوپر رائل سٹیمپ لگا ہوا ہوگا تب ہی یہ ایکسیپٹیبل ہوگا، ادروائز یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے 10 ہارش ایکٹس ان کے خلاف پاس ہوئے۔ ان 13 کالونیز میں جو انقلاب برپا ہو گیا اس میں سیمیول ایڈم کے لیٹرز کا بھی بہت بڑا رول تھا۔ سیمیول ایڈم چاہتا تھا کہ 13 کالونیز جو کہ امریکن کانٹیننٹ میں آباد ہے وہ برطانیہ کے چنگل سے آزاد ہو جائے اور وہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آئے۔ تو اس کے لیے اس نے بہت زیادہ آرٹیکلز نیوز پیپر میں لکھے اور بہت زیادہ لیٹر ان 13 کالونیز میں رہنے والے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں تک بھیجے کہ کیسے ان 13 کالونیز کو برطانیہ کے پنجے سے آزاد کیا جائے اور ان کو الگ آزاد حیثیت سے ایک الگ ملک بنایا جائے۔ تو لیٹرز آف سیمیول ایڈم نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا کہ ان 13 کالونیز سے پھر 13 اسٹیٹ بن گئے۔ بوسٹن ٹی پارٹی سال 1773 عیسوی میں برطانیہ نے یہ قانون پاس کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی کالونی باہر سے ٹی امپورٹ نہیں کرے گا اور نہ خود ہی اس کی فصل اگا سکتے ہیں، اور برطانیہ نے یہ حکم جاری کیا کہ 13 کالونیز میں رہنے والے لوگ برطانیہ سے 17 ملین پاؤنڈ کی ٹی خریدیں گے، اور برطانیہ نے 17 ملین پاؤنڈ کی ٹی 3 جہازوں میں بھر کر ان 13 کالونیز جو کہ آج کا امریکہ ہے وہاں پر بھیج دیا۔ برطانیہ کا یہ عمل پورے 13 کالونیز کو پسند نہیں آیا، اور چونکہ یہ جہاز ان 13 کالونیز کے ایک اسٹیٹ میساچوسیٹس کے نزدیک کھڑے تھے تو وہاں پر رات کے ٹائم کچھ لوگ ان بحری جہازوں کے اندر چلے گئے اور اس 17 ملین پاؤنڈ کی ٹی کو سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ جب اس عمل کا برطانیہ کو علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہو گیا، تو اس نے پورے کالونی میساچوسیٹس کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا۔ برطانیہ کا یہ عمل دیکھ کر اب 13 کالونیز اور متحد ہو گئی کہ آج یہ اس کالونی کے ساتھ اس طرح کا عمل کر رہا ہے، کل ہماری باری بھی ہوگی۔ تو سال 1974 میں فاسٹ کانٹیننٹل کانفرنس ہوتی ہے جن میں ان 13 کالونیز سوائے جارجیا کے ان کے سارے ریپرزنٹیٹیو آپس میں ایک کانفرنس کرتے ہیں اور یہ اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ برطانیہ کا یہ عمل ہمارے خلاف بہت ہی سخت ہے۔ سال 1775 میں ایک دوسری کانٹیننٹل کانفرنس ہوتی ہے جہاں پر یہ سارے ریپرزنٹیٹیو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ آج کے بعد ہم برطانیہ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، آج سے ہم آزاد ہیں اور ہم خود اپنی آرمی بنائیں گے اور خود اپنی کرنسی بنائیں گے۔ اس دن یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج سے ہم آزاد ہیں۔ امریکہ کے تیسری صدر یعنی تومس جیفرسن نے ایک ڈاکومنٹ پریپیئر کیا اور 4 جولائی 1776 عیسوی کو ان 13 کالونیز نے خود کو ایک آزاد ملک تصور کیا۔ تو ان سب وجوہات کی وجہ سے یہ 13 کالونیز اپنے ہی ملک برطانیہ کے خلاف ہو گئے اور اپنے لیے ایک آزاد ملک بنا دیا۔ جب برطانیہ کو اس کا علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہو گیا، تو اس نے ان 13 کالونیز کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو سال 1776 عیسوی سے لے کر سال 1783 عیسوی تک ان 13 کالونیز کے درمیان اور برطانیہ کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے۔ اس میں فرانس اور اسپین ان 13 کالونیز کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ فرانس اور اسپین دونوں برطانیہ کے دشمن تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ اب یہ موقع ہے کہ ہم برطانیہ کو سبق سکھا سکتے ہیں، تو فرانس اور اسپین نے 13 کالونیز کا ساتھ دیا، اور جس کی وجہ سے سال 1783 عیسوی کو ٹریٹی آف پیرس سائن ہوتی ہے، جس میں برطانیہ یہ بات مان لیتا ہے کہ آج سے ان 13 کالونیز پر میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ آج سے آزاد ہے۔ جس کے بعد یہ 13 کالونیز 13 یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بن جاتی ہے، اور سال 1787 عیسوی کو جارج واشنگٹن کو اپنا پہلا صدر نامزد کرتی ہے، جو سال 1789 عیسوی کو حلف اٹھاتا ہے، اور وہ 8 سال تک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا پہلا صدر رہا۔ فرینڈس، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔